بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اگر آپ نے پچھلے چند دن دیکھے ہوں ٹیلی ویژن پہ، تو ہر شخص جو ہے وہ اس بات کے اوپر بہت ہی زیادہ زور لگا رہا ہے کہ وہ پتہ کرے کہ آئندہ ہونے والے وقت میں کیا ہے۔ انسانی فطرت ہے، اس پہ میری کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مجھے جس چیز پہ اعتراض ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کا دین سے ریجیکشن یا سلیکشن کا کرائٹیریا مت بنائیے گا۔ دین کا کرائٹیریا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کو علم ہو کہ کامیابی ہوگی یا آپ کو علم ہو کہ ناکامی ہوگی، دونوں صورتوں میں آپ کا مزاج جو ہے وہ تقوی کا ہو اور شکر گزاری کا ہو۔ میں اس بات پہ بھی بڑی شدت سے رائے رکھتا ہوں، جو کہ ہمارے دوست یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو جو ایسٹرالوجی ہے یا ایسٹرونومی ہے یا ٹیرو کارڈ ہے یا کسی بھی چیز کو، وہ اس کو الہامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ بات بڑی وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز جس کو کہ ہم ٹرانس میں، جس کو کہ ہم توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں یا روحانیت کے اندر جس میں توجہ کا عنصر ہوتا ہے، ان کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا مذہب سے بالا ہو کے اور اپنا سی وی کارڈ بنائے بغیر اگر اس پہ بات کی جائے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو کہ انسان آنے والے وقت کی پریپریشن کر سکے۔ اب اس میں اگر آپ مجھے یہ فرمائیے کہ یہ دین سے تعلق نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر آپ کو کئی حدیثیں دیا کر سکتا ہوں، جس میں جاسوسی ایک ایسا عمل ہے جس پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے بھی، انفارمیشن بھی لی اور اس کے مطابق فیوچر کی پلاننگ بھی کی۔ یہ وہ جاسوسی ہے جو کہ ہم ہوڈ ونک کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہوڈ ونک کا مطلب سمجھتے ہوں گے آپ، ہوڈ ونک کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید ہماری پلاننگ اس کے مطابق اچھی ہو سکے، لیکن بہرحال ہر شے پہ ان للہ و انا الیہ راجعون اللہ کرے کہ آنے والا وقت جو ہے، اور میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے لیے بہت اچھا اور با نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے مہمانوں میں عمران یعقوب بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری اور آپ کی جگہ آج کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بیٹھیں گے ضرور۔ بالکل۔ مریم آفتاب ہمارے ساتھ آئی ہیں، السلام علیکم مریم، خیریت سے؟ آپ میرے خیال میں پہلی دفعہ کتب آن لائن میں تشریف پہلی دفعہ آئی ہیں، آپ کو بہت وارم ویلکم، بہت وارم ویلکم آپ کو۔ لوکنگ فارورڈ ٹو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ علامہ طاہر اشرفی صاحب انشاءاللہ تعالی ہیں، اور کچھ ہی دیر میں سامیہ خان جو ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو مجھے ایک بات کرنا، آپ دو ٹوک جواب دینا اور دل سے۔ سب سے زیادہ آپ کو 2022 کی سب سے زیادہ اچھی چیز کیا لگی اور سب سے زیادہ ہرٹ کس چیز نے کیا ایز اے جرنلسٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ ہرٹ کیا عرش شریف کی موت۔ خدا کی قسم میرا دل چھین لیا آپ نے، بس یقین کریں۔ بالکل۔ سب سے زیادہ اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ ہماری جمہوریت جو ہے، چلیں کم از کم اس میں یہ ضرور ہوا کہ جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کر کے کوئی ایک وزیر اعظم فارغ ہوا اور دوسری حکومت آئی۔ فوجیوں نے یہ کام نہیں کیا، مارشاء اللہ نہیں آیا، بلکہ جمہوریت کے ذریعے سے ہی حکومت میں تبدیل۔ اچھا، شریف والی بات کیا کہ آپ نے نا ماحول بدل دیا میرے دل کا، خدا کی قسم میرے دل میں تھی یہ بات، اور میں سچ اس سے زیادہ کوئی غم نہیں تھا اس سال کا۔ وہ جرنلسٹ نہ بھی ہوتا نا تو بحیثیت انسان یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ دیکھیں، بحیثیت انسان تو بہت سارے لوگ جو ہیں نا، جو 25 کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن عرش شریف کیونکہ اللہ ان کا درجات بلند کرے، ہمارے دوست تھے، ہم نے اکٹھے کام بھی کیا، کنٹریبیوٹر تھا، ہاں جی، اس معاشرے کا کنٹریبیوٹر۔ اس سوسائٹی میں کرپشن کے خلاف لوگوں میں جو شعور پچھلے چند عرصے میں پیدا ہوا، ایکڈیمیکل شعور، اپنے صرف خیالات نہیں، ایکڈیمیکل ریسرچ چیز، بالکل ایسے، اس میں عرش شریف کے کردار کو فراموش۔ آپ یہاں پہ بات کو کتنا سمجھیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوئی ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہوئی ہے؟ حالانکہ آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ، مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے جو سوچنے سمجھنے والے پلر تھے نا بہت بڑے، اور ہمارے بہت سیاستدان پلر جو تھے، سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور یہ بہت بری بات ہے۔ ہم جن کو ہیرو سمجھتے تھے، نہیں سر نہیں، یہ بری بات نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں نا 2 باتیں آج اتنی زبردست کی ہیں، ویسے تو آپ کی ہر بات بڑی کمال ہوتی ہے، لیکن یہ جو 2 باتیں ہیں، ایک آپ نے یہ جو ہے ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہو یا پمسٹری ہو یا اسٹرالوجی ہو، اس کے حوالے سے جو بات کی، ہر بندہ دیکھیں اس میں دین کو لے کے آتا ہے کہ مذہب میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، ایک یہ والا معاملہ۔ دوسرا سر جو آپ نے بات کی کہ 2022 میں اتنی خرابی ہو گئی ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی صرف بہتری ہونی ہے، بہتری ہوگی،
تو اگر یہ ایکسپوز نہ ہوتے تو بہتری کہاں سے ہوتی؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے سر، یہی بہتری کی بنیاد بنے گی بلال بھائی، یہی بہتری کی بنیاد بنے گی. ہمارے سے اگلی جو نسل ہے، جنریشن ہے، اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب وہ ان پہ بھروسہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. طاہر بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا اب مریم آپ کی طرف آئیے. تو مریم آپ مجھے یہ بتائیے، یہ میں آپ کے کارڈز ہیں، یہ ٹیرو کارڈز ہیں، یہ میں پکڑ سکتا ہوں؟ ہاں شور اجازت لینی بڑی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے 8 مارچ کے بعد میں بہت خوف ہوں. یہ ٹیرو کارڈز ہیں. یہ ٹیرو کارڈز کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر نا تصویریں بنی ہوئی ہیں. یہ میں آپ کے نمبرز ہیں، تصویریں ہیں. آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ ان کو ریڈ کرنا ہے. اور ریڈ کرنے والا جو ہے نا، یہ کمال ہے کہ ریڈ کیا کر رہے ہیں. اب صورت یہ ہے کہ سوال بھی میرا ہوگا، کارڈ بھی میں نکالوں گا، تاکہ کسی قسم کی آپ کو یہ نہ بات لگے کہ شاید مریم جو ہے کسی بات کو رپیٹ کر رہی ہیں. لیکن سوال جو ہوا ہے وہ کارڈ نکالنے کے بعد کروں گا. مریم یہ سب سے اوپر کا کارڈ نکال. ہاں آپ سوال سوچیں. سوال سوچ لیا میں نے. اچھا چلو صحیح. 4 نکالنے. 1 2 3 4. باقی آپ مجھے دے دو. آپ کے کی کارڈز نکل آئے. ٹھیک جی بتائیے. اب آپ نے پہلی بات یہ دینا ہے کہ یہ جو قوم ہے نا، عوام الناس، مثال کے طور پہ جب وہ تبدیلی آئی تھی تو ہمارے لاہور کے شہر میں لبرٹی مارکیٹ میں رش تھا. کل 31 کو رش تھا بہت زیادہ، پرسوں، اور لوگ جو تھے وہاں پہ جماعت اسلامی والے بھی آئے ہوئے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پبلک کا جو ٹرینڈ ہے یہ کسی طرح سے بھی سنجیدہ نہیں ہے، اور یہ انٹرٹینمنٹ زیادہ مانگتی ہے، سنجیدگی کم مانگتی ہے. یہ دیکھیں اب سنس جو روٹ کارڈ ہے، مجھے اس میں سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ جنون آیا. جنون کیونکہ آپ نے ایک پاکستانی ٹون کا مائنڈ سیٹ کا کوشچن پوچھا ہے. تو جنون کا مطلب یہ ہے، جنون از اے اسٹرانگ ایموشن اینڈ اٹ کوڈ بی ریلیٹڈ ٹو انٹرٹینمنٹ اینڈ بورڈم اینڈ سو. یہ اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دے نیڈ انٹرٹینمنٹ، اور ان کو اب انٹرٹینمنٹ سڑکوں پہ ملنی شروع ہو گئی ہے. ان کو انٹرٹینمنٹ ہی چاہیے. ان کو دیکھیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آل اوور دا ورلڈ از دا بیسٹ. ٹھیک. بیکاز آپ کوئی بھی ہمارے ہاں ویسے نہ کوئی کلچرل چیزیں ختم ہوگی تو انٹرٹینمنٹ جو انٹروڈیوس کرائے گی. عوام آپ کو لگتا ہے کہ سڑکوں پہ نکلے گی؟ سڑکوں پہ وہ اپنے فن کے لیے نکلیں گے. شاباش ہے. کسی اور چیز نظریات کے لیے نہیں. نہیں نظریات کے لیے دیکھیں سڑکوں میں نکلنا ضروری نہیں ہے. بٹ ہماری قوم ابھی اگر کچھ نہ ہو رہا ہو تو دے وڈ سے، مجھے یاد ہے جلسے کے دنوں میں آئی یوزڈ ٹو گو فار اپوائنٹمنٹس ٹو اسلام آباد، تو کہتے تھے واٹ آر یو ڈوئنگ، آر یو فری، لیٹس گو ٹو دھرنا. I said to do what? Just to have fun. Just to have fun. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یا مجھے آزادی دلانے کے لیے، تو یہ نہیں ہے، کچھ ہے نہیں. اچھا تو بس سڑکوں پہ نکل جائیں. سڑکوں پہ اگر نہ نکلیں تو کہاں جائیں؟ چلیں ان کے لیے کچھ چھوڑا ہے. آپ کو کوئی پلے گراؤنڈز نظر آتے ہیں، کوئی انڈور اسٹیڈیم نظر آتے ہیں، کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہو، کیا کریں؟ عمران بھائی جو دنیا جہان میں جو انقلاب آئے ہیں، فرانس کا انقلاب لے لیجئے، جو بھی رشیا کا لے لیجئے، یہ سارے سڑکوں پہ نکل کے آئے ہیں نا. ایران کا لے لیجئے، تو سڑکوں پہ نکلیں گے نا. نہیں، آپ اس کے انقلاب کو سمجھے، یہ انقلاب ہے کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ دو. اچھا سر، آپ کی بات، مریم صاحبہ نے جو بات کی، آپ جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں نا سر، انقلاب وہ ہے کہ آپ کس قوم سے یہ توقع کر رہے ہیں. آپ پہلے انہیں تعلیم تو دے دیں، تعلیم اور شعور کے بعد انقلاب آتا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی جیسے یہ ہاؤس ہولڈ ہیلپ ہے، تو کئی دفعہ وہ مجھ سے آگے کہتے ہیں بھی ذرا نکالیں تو صحیح. ان سب کو نواز شریف بڑا پسند ہے، تو آگے پوچھتے ہیں جی ذرا نکالیں تو صحیح. ان کو پوری انفارمیشن ہوتی ہے IMF کی، اور وہ بالکل وہ آج کل کے ویجیلنٹ ہیں زیادہ. وہ پوچھتے ہیں جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، تو اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا کچھ نہیں. طاہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. طاہر بھائی بہت شکریہ. السلام علیکم طاہر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر بھائی ایک تو پہلے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ 2022 کی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اور سب سے زیادہ اچھی بات جو ہے وہ کیا یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ابھی جو بات کہی
آپ دونوں حضرات نے، تو میں یہی کہوں گا کہ جس چیز نے بے اختیار میری آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر دیا وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی، اور وہ عرش شریف شہید کا قتل تھا. اور جس انداز سے وہ، جس بہیمانہ انداز سے ہوا، وہ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھولا جا سکتا ہے. ہم تو اپنی زندگی میں نہیں بھول سکتے ہیں. اور باقی سب سے تکلیف دہ بات یہ ہو گئی، سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگی؟ 2022 کو، اگر 2022 میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے اور واضح ہو گئی ہے قوم کے سامنے، جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کو خود اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا. جن تکیوں پہ سہارا کر کے قوم کھڑی تھی وہ سارے کے سارے جو ہے ہوا دینے لگے ہیں. کہیں سے کسی کو کچھ نہیں ملا، اور تباہی اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ میری نوجوان نسل جو ہے نہ اس نہیں، اگر آپ جو بات کر رہے ہیں بلال بھائی، اگر یہ شعور اجاگر ہوتا چلا جائے گا کہ میں جن پہ سہارا کر کے کھڑا ہوں، یا جن کو میں آئیڈیل مانتا ہوں، یا جن کو میں اپنے لیے رہبر رہنما مانتا ہوں، وہ یار ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں. یہ 22 یا 24 یا 26 پتہ نہیں ہم ہیں کتنے. کبھی کوئی تکلیف کرے اس ملک میں تو یہی پتہ کر لے کہ یہ قوم کتنے افراد پہ مشتمل ہے. آپ کہتے ہیں اناج کم ہو رہا ہے، گندم کم ہو رہی ہے، چینی کم ہو رہی ہے، فلانی چیز کا. بھائی پہلے یہ تو طے کر لو کہ ہم ہیں کتنے کے لیے بندوبست کرنا ہے، کیا کرنا ہے. مڈل ایسٹ میں بڑے اچھے تعلقات ہیں بھی اور تھے بھی، اور اب بھی انشاءاللہ ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان تعلقات سے، مڈل ایسٹ سے کوئی سیاسی اور کوئی استقامت، اکنامیکل استقامت کے لیے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے اگلے سال میں، اس سال میں رادر؟ دیکھیے بلال بھائی، میں بعض لوگوں کو میری یہ بات بری لگتی ہے، لیکن آج بھی میں یہ آپ کے پروگرام میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنا سسٹم ٹھیک کریں. ہمارا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، ہمارے ہاں جو فائل کا نظام ہے، اور ہماری جو پولیٹیکل نظام ہے، 2 سے 3 سال کے اندر صرف اسلامی عرب دنیا سے پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، امداد نہیں یا قرض نہیں، انویسٹمنٹ اتنی آ سکتی ہے کہ ہم اپنے بہت سارے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں. کہیں سے انکار نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ابھی سعودی عرب گئے تھے، قطر گئے ہیں، امارات گئے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا انویسٹمنٹ لیں، ہم حاضر ہیں، آپ اپنا نظام ٹھیک کریں، ہماری طرف سے. طاہر بھائی اپنے تجربے سے بتائیے کہ اگر IMF نہیں کرتا بحال ہمارے ساتھ اپنے تعلقات، تو کیا عرب ممالک ہماری مدد کریں گے پھر بھی؟ میں آپ کو بڑا کلیئر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں، جن میں چین کو بھی آپ ساتھ شامل رکھیں، چین اور ہمارے عرب دوست جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دیں گے. وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے. لیکن ہمیں بھی بہرحال، یہ بلال بھائی ایک دوست نے مثال دی تھی، میں چاہتا ہوں ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ 3 فیکٹریاں ہیں نا، تینوں کا کاروبار چل رہا ہے، لیکن ایک کا کاروبار تھوڑا کم ہو جائے، کمزور ہو جائے، دوسرے 2 اس کی مدد کریں، تو پتہ چلے جن کا کام بہت اچھا چل رہا ہے اس سے زیادہ اچھی، ان کے بچوں سے زیادہ اچھی زندگی یہ قرض اٹھانے والا چلا رہا ہے، یہ امداد لینے والا چلا رہا ہے. آپ پچھلی حکومت میں بھی تھی، اس میں بھی آپ ماشاءاللہ تعالیٰ بڑے ایکٹیو ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کو اپنے تجزیے میں 22 کی حکومت والا زیادہ پاکستان بہتر اور مثبت نظر آتا تھا، یا 23 والا زیادہ آپ کو بہتر امید سے نظر آتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم باہر اپنے معاملات دیکھتے ہیں تو خارجہ امور کے معاملات تو اس وقت سے اب بہتر ہے ہمارے، لیکن جو اندرونی مہنگائی بڑی ہے یہ بہرحال اس وقت سے زیادہ ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو خارجہ سطح پہ بات چیت ہے، عرب اسلامی ممالک سے تعلقات ہیں، تو وہ ہمارے پہلے کی نسبت اب بہتر ہوئے ہیں. اور اس میں ایک اور تبدیلی بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو سارے بیچارے جنرل باجوہ صاحب کو جا کے کرنے پڑتے تھے، ان کو خان صاحب سے پہلے 2 دن جانا پڑتا تھا. اب ہم مانے یا نہ مانے، چونکہ جب آدمی سیٹ پہ نہیں ہوتا، منصب میں نہیں ہوتا، پھر ہم سارے ہی کہتے ہیں وہ
बहुत बुरा था और बड़ा फुला था, लेकिन ये हकीकत है कि 2018 से इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक जो बाहर की दुनिया के मामलात थे वो ऐसे उलझे हुए थे कि उनकी इस्लाह के लिए जनरल बाजवा साहब को ही जाके मेरे साथ रहिएगा। सामिया ने हमें ज्वाइन किया हुआ। सामिया बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सामिया आपसे पूछूंगा कि आपको इस वक्त मुस्तकबिल में यानी कि 23 में जो कि मुबैना तौर पे इलेक्शन का साल नजर आता है, आपको पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा हुआ कौन नजर आता है? ये तो जो कौन वाला लफ्ज है, सबसे पहले तो बिलाल साहब मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके देखने वालों को अल्लाह ताला नए साल की आसानियां मुबारक फरमाए। मैं ये कहना चाहूंगी कौन होगा ये तो गैब का इल्म है कि नया मनसब इस पे कौन बैठ सकता है। पहले तो अगर इलेक्शन हो जाए एस्ट्रोलॉजी हम गायब का ये डिस्कस कर रहे हैं, हम कौन सी कोई तारीख डिस्कस कर रहे हैं सामिया? जी नहीं, मतलब मैं कौन का नाम नहीं बता सकती ना, मैं तो ये बता सकती हूँ कि अभी तो इलेक्शन हो जाए सर, पार्टी बता सकती तो है, मोजज़ा है जी, पार्टी बता सकती हैं। देखिए बिलाल साहब, ये मुझे जो भी एक स्ट्रॉन्ग वाइब एक जो समझ में आती है कि ऐसा भी इम्कान मौजूद है कि सिलेक्टेड लोगों का एक इलेक्टेड सेटअप भी इस मुल्क में बना दिया जाए। हो सकता है कि क्योंकि इलेक्शन का इम्कान साल के फर्स्ट हाफ में तो कहीं से भी नहीं है, साल का जो सेकंड हाफ है उसमें जाके इलेक्शन की समझ में आती है। लेकिन पार्टियां जो है जितनी, वो तो एक पॉलिटिकल एनालिसिस है ना, मैं तो आपसे प्रेडिक्शन वाला एनालिसिस मांग रहा हूं। मैं भी प्रेडिक्शन ही दे रही हूँ कि साल के फर्स्ट हाफ में इलेक्शन समझ में बिल्कुल नजर नहीं आता, अगर है भी है तो जून के बाद नहीं, सेकंड हाफ में इलेक्शन बनता है पाकिस्तान में। आपको लगता है कि 23 में इलेक्शन डेफिनेटली सेकंड हाफ में होगा या एक्सटेंशन मिल जाएगी 6 महीने की गवर्नमेंट को? मुझे ऐसे लगता है इससे भी आगे जाएंगे सर, यानी कि इस साल से भी आगे और 6 महीने से भी आगे। जी, इससे भी आगे जा सकते हैं इलेक्शन जो है। और जहां तक अभी मौलाना साहब भी फरमा रहे थे और आप एक बहुत ज्यादा जिक्र किया करते हैं हजरत नेमत शाह वली की पेशगोइयों का, तो 2023 यकीन जानिए कि ये एक आखिरी साल है जिसने पाकिस्तान को उसकी दुरुस्त सिमत पे डालना है, और ये वो साल है जिसे मैं बैरूनी मदद नहीं, मैं रूहानी मदद का साल कहूंगी। इन सियासतदानों को भी ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तारीखें अगर मुझे इजाजत दे मैं आपसे शेयर कर लूं इस साल की जो इम्पोर्टेंट तारीखें हैं। सर, पहली तारीख है 18 जनवरी, दूसरी तारीख है 8 मार्च, तीसरी तारीख जिससे एस्ट्रोलॉजी का साल शुरू होता है वो है 21 मार्च, और ये वाला साल मार्स का साल है। मार्स फौज को रिप्रेजेंट करती है, तो फौज इस मुल्क की फिर से रीढ़ की हड्डी। मुझे तो ऐसे लगता है कि क्या लगानी है इन तारीखों से, हमने उम्मीद क्या लगानी है? सर, एक एक करके हम एक सेफ जोन में जा रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से डिफॉल्ट का खतरा भी टलेगा और किसी ऐसे सिस्टम की आप बाज़गश्त सुनाई देगी जिसमें फौज का भी एक अहम रोल होगा। सेफ जोन से मतलब है कि महंगाई खत्म हो रही है, कर्जा हमें मिल रहा है और सियासी जो इंतशार है वो खत्म हो रहा है, ये सेफ जोन है। बिलाल साहब, पिछले 3 साल जब ये सवाल किया जाता था ना महंगाई अवाम का क्या आप बताती हैं, तो अवाम के सितारे को जब पढ़ते थे तो ये नजर आता था अभी कमर कस के रखें। ये वो पहला साल है जिसमें अवाम के रिलीफ की कोई ना कोई खबर अल्लाह के तो हमने कस ली थी पिछले साल, अब 23 में भी कमर कस के रखनी है हमने साइमा? नहीं सर, 23 में 8 मार्च और 21 मार्च से जो वक्त शुरू होगा वहां से अवामी रिलीफ की कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक को देखे कैसे होगा, नौयत क्या होगी, ये गैब का इल्म है। ये नजर आता है कि अवाम को कोई सुख का सुकून का सांस मिलेगा, ये जरूर सितारे डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि ये इल्म इतनी ही रहनुमाई करता है जितना गूगल या नेविगेशन आपकी रहनुमाई करती है। तो वो ये शुक्र है कि यहाँ से अवाम की रिलीफ का साल, ये पहला साल है, हर मुश्किल के बाद आसानी है।
پچھلے 3 سالوں کی سختیوں کے بعد یہاں سے شروع ہونے والے 3 سال پاکستان کے لیے درجہ بدرجہ آسانیاں فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ستارے بھی، کیونکہ شاید میں اللہ وقفے کو پہ بھی جاؤں گا، واپس پاکستان آؤں پہ گا. ترس آسانیاں تو آئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گی، لیکن یہ نہیں کہ کوئی اس بات کا ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو آسانیاں کیسے ہوں گی، کیونکہ لوگ تو صرف وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوں گے، پھر کیا صورتحال بنے گی. لیکن موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو میں اپنے سارے مہمانوں سے پوچھوں گا دیٹ از کہ کیا سکینڈلز اور توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں یہ اگلے سال اسی طرح چلیں گے یا ان میں کوئی اخلاقی یا کوئی قانونی تبدیلی رونما ہوگی. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمران بھائی یہ جلدی سے مجھے بتائیے کیا سکینڈلز آئندہ سیاست کا حصہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. نواز شریف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں اس سال؟ آئیں گے جب الیکشن اناؤنس ہوں گے، اس سے پہلے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے ضرور. ہاں جی. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو الیکشن میں ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب، مریم صاحب اور عمران خان ان میں سے پرائورٹائز اگر آپ کریں 1 2 3 تو کیسے کریں گے؟ عمران خان نواز شریف صاحب کے ساتھ تو لازمی بات ہے شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے، ان کے علاوہ ساتھ تو وہی ہیں. پرائم منسٹر کون ہوگا؟ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف ہوں گے. نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہ قائد کا کردار ادا کریں گے. اور مریم نواز؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دیکھیں، مریم نواز اور بلاول جو ہیں وہ 2028 کے کھلاڑی ہیں. ابھی انہوں نے ان کی گرومنگ اور چیزیں اور یہ ساری اس پہ ابھی دونوں عمران کہیں آپ کے خیال میں پولیٹیکل انالیسس میں؟ عمران صاحب میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی سیاسی حقیقت بن چکے ہیں کہ آپ بالکل ان کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ہاں جتنا بھی کچھ اے پولیٹیکل ہو جائے، اگر چیزیں اسی طرح سے ہیں تو ابھی میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ سیاست میں ان کا کوئی بہت زیادہ حکومت میں رول ہو. حکومت میں رول ہو. طاہر بھائی آپ سے یہی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کو محمد نواز شریف صاحب میں، شہباز شریف صاحب میں، مریم میں، بلاول میں اور عمران خان میں اگر آپ 1 2 3 نمبر کریں تو آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کی سب سے زیادہ اور سب سے کم چانسز پاکستان میں 2023 میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو کس کے ہیں؟ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ جو عمران بھائی کہہ رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، یہ جو الائنس ہے یہ ابھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اگر 2023 کے الیکشن میں یہ پی ڈی ایم کا الائنس آپس میں ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی. اور اس الائنس سے آپ کے خیال میں پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کے عمران خان کے خلاف، پی ٹی اے کے خلاف الیکشن لڑے گا، یہ سینیریو ہوگا اگلا؟ لازمی بات ہے. اس وقت ایک ہی جماعت باہر ہے نا جی، 2 جماعتیں باہر ہیں، ایک جماعت اسلامی ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے، اور تو کوئی جماعت سیاسی بڑی اس سارے عمل سے باہر نہیں ہے. تو میرا خیال اپنا یہی خیال ہے کہ یہ چلے گا آگے، اور اگلے پرائم منسٹر بھی جو ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اگر پی ڈی ایم کو نشستیں مل جاتی ہیں اور وہ جیت کے آتے ہیں تو اگلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے. عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں نا جی وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جن میں بہرحال آپ یہ تو کر نہیں سکتے کہ آپ بالکل ایک بار رخ تبدیل کر دیں کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہ آئے، اور اگر ان کے خلاف کسی ایک کیس میں بھی ان کو نااہل کر دیتے ہیں تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی. یہ بات ٹھیک ہے کہ بلاول کینڈیڈیٹ ہیں، مریم بھی کینڈیڈیٹ ہوں گی. کسی بھی کیس میں، توشہ خانہ کیس ہو، وائٹ کا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو، کیا عمران خان اس میں اس سال نااہل ہو سکتے ہیں؟ اس سال 2023 ہو سکتا ہے، ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. سامیہ آپ اس پر کیا کہیں گی؟ کیا عمران خان کسی بھی کیس میں اس سال آؤٹ ہو سکتے ہیں، نااہل؟ بلال صاحب، عمران خان صاحب کا جو برا وقت شروع ہوا تھا پچھلے سال کی پریڈکشن موجود ہے کہ 19 جنوری 2022 نہیں آپ مجھے ابھی کا بتائیے، چھوڑ دیجئے، ابھی بتائیے 23 میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ میں یہی آگے آ رہی ہوں. 19 جنوری 2022 سے شروع ہونے والا برا وقت 17 جولائی 2023 تک چل رہا ہے. اس برے وقت میں کہہ سکتی ہوں عمران خان کی سیاست، عمران خان کی ازدواجی زندگی، عمران خان کی اپنی پارٹی کے اندر انتشار، پریشر گروپس، یہ سب کچھ ابھی وہ ڈینجر زون کے اندر موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی شادی یعنی کہ وہ بھی ڈینجر زون میں ہے؟ بالکل، ان کی ازدواجی زندگی بھی شدید خطرات کا شکار ہے. اسی موجود یہ جو وقت گزر رہا ہے 17 جولائی 2023 تک جو یہ ٹائم ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکینڈلز جو ہیں
یہ جو جیسے آڈیو کیسٹس آ رہی ہیں تو اب ویڈیوز کا بھی بڑی شدت سے سارے انتظار کر رہے ہیں, تو یہ سکینڈلز چلیں گے یا یہ دب جائیں گے عمران خان صاحب کے؟ دیکھیں یہ سلسلہ بھی لاسٹ ایئر کی پریڈکشن تھی کہ سکینڈلز کا سال ہوگا, اور یہ سکینڈلز کا سال اس سال بھی, سال کا فرسٹ ہاف آپ یہ دھماکے سنتے رہیں گے, یہ پھلجھڑیاں ابھی بھی پھٹتی رہیں گی. یہ جو سکینڈل ٹائپ آڈیو لیکس ہیں یا ویڈیو لیکس ہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا تھا, لیکن یہ میں نے کہا تھا بھرپور سکینڈ, کیونکہ کیتو کا ستارہ ہے اور کیتو چھپی ہوئی چیزوں کو سامنے لے کے آتا ہے. یہ ابھی بھی اپنا کام. آپ کے خیال میں مریم کیا سکینڈلز ابھی چلیں گے اور اس کی وجہ سے عمران خان کو نقصان ہوگا؟ نسامیہ سے میں یہ اس میں ایگری کرتی ہوں کہ سکینڈل ابھی ٹوٹلی ختم نہیں ہوئے, تھوڑے تھوڑے ٹریلرز آئیں گے, لیکن سلسلہ بھی رہے گا. اچھا لیکن میں مریم صاحب ایسے ایک بات, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان سکینڈل کا اب عوام کوئی بوجھ بھی لیں گے؟ دیکھیں عوام عمران خان کی اگر آپ لک سپریڈ رکھیں نا تو کوئی بھی وہ ان پہ ڈرٹ نہیں لگتی, وہ جھڑ جاتی. یعنی کہ وہ الٹا بھی کرے تو سیدھا ہی پڑ رہا ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ پرانا امیج رہتا ہے, وہ ان ڈرٹ ہٹ جاتی ہے, ان کا کوئی پاسٹ کا کوئی جو چیز ہے. کوئی ڈرٹ نہیں ہے؟ نہیں ڈرٹ ہے. اچھا, لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا, بالکل فرق پڑے گا not to a larger section but to a smaller section. اچھا یہ فرمائیے کہ اس وقت کون زیادہ آپ کو پاورفل نظر آ رہا ہے فار دا پوزیشن آف پرائم منسٹر آف پاکستان اگر الیکشن ہوتا ہے تو؟ عمران میں سے, نواز شریف صاحب میں سے, شہباز شریف صاحب میں, بلاول صاحب میں سے, اور مریم میں سے؟ دیکھیں اس میں تو اگین 23 سپٹمبر جو میں نے ابھی انہی کی ڈیٹ آف برتھ شہباز شریف کی نکالی تھی, اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. پی 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 کی اگر آپ دیکھیں کہ اوور آل پی 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 کی بہت زیادہ پنجاب کے اندر ری انٹری ہوگی, بالکل ری انٹری ہوگی, اور اوور آل اگر کوئی ٹھیک ہے اس میں سے فائدہ لے گا تو وہ پی 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 لے گی. تو چودھری صاحبان ہمارے چودھری صاحبان ادھر ہی وہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہیں گے, لیکن وہ اس لیگ میں تو آ ہی نہیں رہے نا. کمال بات ہے. اس کا مطلب کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں مریم صاحبہ کا, نواز شریف صاحب کا, بلاول صاحب کا اور عمران صاحب کا کوئی بھی آپ کو سکوپ نظر نہیں آتا؟ دیکھیں بلاول کا تو یہ سال ویسے بہت اچھا ہے. ادھر اگر الیکشن نہیں شادی کے لیے, الیکشن کے لیے, شادی کے نہیں الیکشن کے لیے ایز اے پولیٹیکل لیڈر, کیونکہ ہماری پریڈکشن میں تو الیکشن آ ہی نہیں رہا ہے. تو ایز اے فارن منسٹر یہ اپنا پولیٹیکل کریئر کو فلائی کر گئے ہیں. ٹھیک, جو رول پھر دوسرے الیکشن میں مریم پلے کرے گی. اوکے, پاکستان کا ایز اے کنٹری انڈیا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ 23 میں کیسے نکل آ رہے ہیں؟ دیکھیں انڈیا کے ساتھ, جیسے انڈیا کے ساتھ اگر ہم تعلقات قوت ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے ٹورڈز دی اینڈ, بہت بہتر ہو جائیں گے. جس ڈیزاسٹر سے شروع ہیں, دعا اینڈ قوت, دے آر ویری اسٹرانگ کارڈز, بہتر ہوں گے. افغانستان کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ نکالتے ہیں کارڈز. افغانستان کے ساتھ اتنے زیادہ اچھے کارڈ نہیں آئے, یہ راکی کارڈز آئے. راکی یہ رہیں گے. دہشت گردی اس کا مطلب نظر آتی ہے, بالکل نظر آتی. حضور آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی حالات جس طرف بھی جا رہے ہیں, کیا بیرونی طاقتیں جو ہے پاکستان پہ اسی طرح اثر انداز نظر آتی ہیں آپ کو؟ بالکل نظر آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیسے دے گا تو اپنی مرضی بھی کروائے گا. ابھی طاہر اشرفی صاحب جو فرما رہے تھے دوست ملکوں کا, بالکل ٹھیک ہے, دوست ممالک ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں بھی اب دیکھیں اب وہ وقت نہیں رہا کہ جو بغیر کسی لالچ کے فائدے کے آپ کی مدد ہو. اب سعودیہ نے بھی یہ آپ سے کہا کہ ہم تیار ہیں, ہم آپ کے لیے گوادر میں ریفائنری بھی لگانے کو تیار ہیں, ہم اربوں ڈالر انویسٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ 25 سال اس میں ٹیکس نہیں لیں گے. اسی طرح چین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے, لیکن ہم اپنی شرائط پہ کریں گے. تو جو بھی دوسرے ممالک آپ کی مدد کریں گے وہ آپ کی پالیسیز پہ اثر انداز بھی یعنی کہ لیز کریں گے وہ پاکستان کو, لیز پہ دیتے ہیں آپ ہمیں پیسے, ہمارے ہم چلائیں گے اور آپ حکومت کریں. ایسے ہی ہے. لیکن ایک بات ہے بلال صاحب کہ اگر انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی پھر یہاں پہ خوشحالی تو آئے گی. اگر یہاں پہ انڈسٹری لگتی ہے, اگر یہاں پہ آپ کا سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر
عوام کو جان تو اس مہنگائی سے چھوٹے گی, عوام کو کچھ ریلیف تو ملے گا. مہنگائی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو. اگر آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو پھر عوام جو ہیں, دیکھیں ابھی آپ راستے میں کوئی یوٹیلیٹی سٹور دیکھیں, آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے آپ کو 3 گھنٹے لوگ بیچارے وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. 3 گھنٹے وہ آٹا کا تھیلا لینے کے لیے کھڑے ہیں, لیکن یقین کیجئے کہ اگر آج آپ ایم عالم روڈ پہ کھانا کھانے جانا ہو تو 6 گھنٹے کی وہاں بھی آپ کو ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ بھی بکنگ چاہیے. لیکن یہ جو ڈیفالٹ والا معاملہ ہے نا, یہ میں پتہ کیوں تسلیم نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے بینک اگر سارے بند بھی ہو جائیں نا تو کیش اور سونا ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے. یہ وہ بہت بڑا فرق ہے جو کہ ویسٹ میں اور ہمارے پاس ہے. لیکن واپس آ کے اپنے سارے مہمانوں سے ایک سوال, انرجی کرائسس جو ہے یہ یورپ کو تو ہٹ کرے گا, کیا یہ پاکستان کو بھی ہٹ کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ آپ کی طرف توجہ دوران. سامیہ یہ بتائیے کہ اس وقت ہم نے پچھلے سال جو چند سال گزارے ہیں 18, 19, 20, اس میں میڈیا کا بڑا زوال دیکھا ہے ہم نے, نوکریاں جاتی ہوئی دیکھی ہیں ہم نے, چینلز کو بہت تکلیفوں میں دیکھا. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں میڈیا کا مستقبل کوئی بہتر ہوگا, ایز اے ہول بہتر ہوگا؟ بس مجھے 1 منٹ دیجیے گا. یہ والا سال 4 شعبوں کو بلال صاحب ترقی دے گا. 21 مارچ 2023 سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہو رہا ہے, اور اہل علم اس بات سے میرے سے اتفاق کریں گے یہ مریخ کا سال ہے, یعنی مارس کا سال ہے. ایک تو 3rd ورلڈ وار زون کی بھی اس سال کے آخر سے جو ہے اس میں دنیا انٹر ہوگی. لیکن پاکستان کے لیے, پاکستان کی فوج کو جو ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, پاکستان کی فوج ہمارے سروائیول کے لیے اس سال بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی. نمبر 2, سیاستدان. وہ ہمیں پتا ہے, وہ فوج کو نہیں کوئی ڈنٹ ڈال سکتا. سمجھا, میں تو آپ سے بات ہی اور کر رہا ہوں. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا میڈیا انڈسٹری ایز این انڈسٹری, فلم انڈسٹری ایز این انڈسٹری کیا 23 میں بہتر ہوگی یا نہیں؟ سر یہی بتانے لگی ہوں. نمبر 2, سیٹرن. سیاستدان سلجھی ہوئی سیاست کا آغاز کریں گے. نمبر 3 پہ آتا ہے مرکری کی پوزیشن, جو کہ میڈیا کو ریپرزینٹ کرے گا. میڈیا پچھلا سال پریڈکشن تھی کہ میڈیا جو ہے اس کو فریڈم ملے گی. یہ والا سال میڈیا گروتھ پکڑے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں. نمبر 4 پہ جو ہماری آرٹ انڈسٹری ہے, ہماری میڈیا, ہماری سپورٹس انڈسٹری, ہماری فلم انڈسٹری, میڈیا انڈسٹری, جو بھی لوگ آرٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں یا میڈیا سے وابستہ ہیں, آپ لوگوں کے لیے اس سال میں اچھے جھونکے ہیں ہوا کے, کہ ستاروں کی روشنی بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کی گروتھ کا سال ہے. بہت شکریہ سامیہ صاحب, بہت شکریہ. حافظ جی, آپ ذرا اس بات پہ توجہ کیجئے کہ پچھلا سال خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا ہے نا, یہ ساری کی ساری سیاست ہم نے دیکھی ہے غیبت کے اوپر بیسڈ. اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ اسمبلیوں میں ہماری یہ آوازیں بھی گونجنے لگ گئی ہیں کہ اسلام کی باتیں جو ہیں وہ اسمبلی میں نہ کریں, یہاں پہ صرف سیاست کی باتیں کریں. آئندہ آنے والے اس سالوں میں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جو ریلیجس پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا یا ہونا چاہیے؟ بلال بھائی, ہے تلخ بات, لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو مذہبی جماعتوں کا کردار تھا وہ دن بدن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو مذہبی جماعتیں خود سیاسی جو لوگ ہیں, اب جمعیت علماء اسلام کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ جو سیاسی نواب یا وڈیرے یا وہ تھے ان کو لینا شروع کر دیا ہے. ان کی قوت ہے, ووٹ ہے. اب وہ ووٹ جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا الحاق ہو رہا ہے جن کے خلاف پچھلے 75 سال میں وہ کام کرتی آئی ہیں. تو پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مذہب کے نام کے اوپر جو سیاست ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی ہے. ہاں, مذہب کا نام استعمال ہوا ہے, ایک آپ کہہ لیں پاکٹ ووٹ جو ہے, یا کسی کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے مذہب کا نام استعمال کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کردار اور رویہ رہا ہے ہم سب اس میں شامل ہیں, بالخصوص پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کا. اس میں پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کا مستقبل میں وہ مستقبل یا وہ رول نظر نہیں آتا. عمران بھائی, آپ کو نظر نہیں آتا مذہبی سیاسی جماعتیں فضل الرحمان صاحب مستقبل کی سیاست میں میں طاہر اشرفی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اس طرح اب وہ کردار ادا نہیں کر سکیں گے. کیوں؟
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنا کوئی پرفارمنس دکھائی نہیں. اور دوسری یہ بات کہ پی ٹی آئی نے جس طرح سے عمران خان صاحب نے عوام میں ایک اپنا کرزما پیدا کیا ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس یا جماعتیں تھیں یہ آئیڈینٹی اپنی کھو گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو مذہبی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایم کی مثال دیکھ لیں اور چھوٹی جماعتوں کی بات دیکھ لیں. باپ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہی ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے ایسا سم ہاؤ کہ یہ تین جماعتیں جو ہیں نا، پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، الٹیمیٹلی یہی تینوں آپس میں لڑیں گی اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں وہ ساتھ جوڑ توڑ کرتی رہیں گی، اس کے کام آئیں گی. مریم، آپ نے کارڈ نکال دیں ان چیزوں پہ. یہ سب سے پہلے تو بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مستقبل ہے سیاست میں یا قومی حکومت میں، یہ کیسا نظر آتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کا مستقبل بالکل ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ ہے ان کا کارڈ. ایم کیو ایم کا بھی اوکے ہے. اوکے. یہ جو طاقت کا جو کوریڈور ہے، اس میں آپ کو ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون نظر آتا ہے؟ مریم، عمران، بلاول یا شہباز شریف صاحب؟ اوکے، طاقت از نا پولیٹیکل طاقت. اس میں شہباز شریف کا پولیٹیکل یہ سپلٹ آیا، دو کارڈز آئے، میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ پولیٹیکل طاقت آئی وڈ سے ان کے پاس ہوگی، اینڈ یٹ ویک بھی بڑے ہوں گے. ویک بھی بہت ہوں گے. اوکے جی، شرفی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے؟ جی، میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے، اس کو ہم سیاست سے باہر نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں وہ پہلے سے زیادہ نشستیں لے کر آئے گی، لیکن اس نے اپنی بیس سیاسی بنائی ہے. جیسے پی ڈی ایم کی سربراہی اب مولانا کے پاس ہے، اسی طرح بہت سارے سیاسی لوگ، پی ٹی آئی کے کئی لوگ جا کے ان کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ بنا پائی ہے اور اس کو لے کے آگے چلے گی. آپ کی بات آگئی ایک کارڈ اس پہ نکلی کہ کیا اس میں 23 میں الیکشن ہوں یا نہ ہوں، نواز شریف صاحب پاکستان آتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں بڑا ٹائٹ سا سپریڈ نکال رہی ہوں جی. یہ اگست ہے، مجھے زیادہ تر کہیں تو نہیں نظر آتے. 23 میں نہیں نظر آتے. 23 کے شروع میں تو بالکل نہیں، مڈل میں بھی نہیں، ٹورڈز دی اینڈ دیر از اے سلائٹ چانس. دعا کا کارڈ ہے. بٹ آئی وڈ سے نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کیسی ہے؟ ہیلتھ اب تو کافی ٹھیک ہے. حفاظت کارڈ ہے. اوکے. عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جان کا بڑا خطرہ ہے، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہتا ہے کارڈ نہیں، جان کا خطرہ ان کو ہے. بالکل ہے. یہ وہ ایسے نہیں کہہ رہے، ان کو واقعی جان کا خطرہ ہے. یہ کارڈ کہہ رہے ہیں. یہ کارڈ ہوتے ہیں نیگیٹو انرجی کے. ٹھیک. آف کورس زندگی موت تو اللہ کو پتہ ہوتی ہے، بٹ ان دا سینس دیٹ جو وہ یہ سوچ رہے ہیں whether it's true or not, I would say yes، ہے خطرہ. اس وقت پاکستان میں کوئی جنگ یا دہشت گردی 23 کے اندر آپ ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں؟ ایکٹیولی تو شکر ہے نہیں آئی ہے، بٹ دہشت گردی کا تو کارڈ اگنی یعنی فائر ود ان کا تو کارڈ ہے. تو we will have to face this. سمیہ، آپ اس میں بتائیے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی آپ کو 23 میں 0 to 10 کی اسکیل پہ کہاں نظر آتی ہے؟ الحمدللہ 18 اور 20 جنوری کے بعد سے یہ چیزیں بالکل کنٹرول میں آ جائیں گی. یہ جو انفارچونیٹ تھا، کیونکہ نومبر، دسمبر اور مڈ جنوری بلڈ شیڈ یعنی کہ 15-16 دن کے بعد دہشت گردی ختم. الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اوکے. یہ فرما دیجئے کہ بس اب آخری میرے پاس لمحات ہیں کہ آپ کو 23 مجموعی طور پہ پاکستان کو میں کیسا نظر آتا ہے؟ ترقی کرتا ہوا، ڈگمگاتا ہوا، یا اسی طرح جس طرح کہ اب ہے؟ بلال صاحب، پہلا سال اتنے سالوں کے بعد آیا ہے جو کہ نعمت شاہ ولی صاحب کی پیش گوئیوں کی طرف ہمارا سفر شروع ہوگا. ہم دنیا کے لیے ایک لاڈلا بچہ بن جائیں گے. ہمارا سروائیول کی فکر ہم سے زیادہ انہیں ہونے لگی ہے، کیونکہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ملک بن جائے گا. تو یہ وہ پیش گوئیاں سچ ہونے کا وقت آ گیا ہے، جس کے لیے آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہیں اور آپ نے ذکر بھی کیا ہوا اپنے پروگرامز میں. تو یہ اگر ہم اس سال میں پہنچ اچھا، یہ فرمائیے کہ 2023 جو ہے، اس کو اگر آپ ہندسوں میں لیں تو یہ 3، 2 اور 2
یہ 7 بنے گا. 7 جو ہے یہ لکی کس کے لیے ہے؟ کس پارٹی کے لیے لکی ہے؟ کس سیاستدان کے لیے لکی ہے؟ دیکھیں یہ کیونکہ پاکستان کی نیمرولوجی کرے تو بھی 7 ہے اور 2023 بھی 7 ہے. 7 معجزوں کا نمبر ہے. مجھے پارٹی کا نہیں پتا, مجھے یہ پتا یہ پاکستان کے لیے معجزوں کا سال ہے رب کے حکم سے. جو بھی دور اقتدار میں آئے گا ان کو درست سمت میں ہی چلیں گے جو بھی آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ تمام دوستوں کا, تمام احباب. اوپر نیچے کی جو بات ہے وہ تجزیہ آپ خود کیجئے گا, لیکن یہ 5 دیکھیے اگر 14 سے اور 7 دیکھیے اگر 23 سے, تو دونوں 5 اور 7 جو ہیں یہ دونوں آپ جیسے مرضی اس کی ایسٹرالوجی نکال لیجیے, پاکستان کے لیے یہ معجزوں کا ہی سال ہوگا اگینسٹ آل آڈز. جس طرح 14 اگست میں آپ نے آزادی حاصل کی, یقین کیجئے کہ یہ جو 23 کا سال ہے یہ آپ کے لیے اگر بہت بڑی تبدیلی نہیں لائے گا تو 23 کے آخر تک آپ کو بائی دا مڈل آف دا ایئر یو ول نو کہ پاکستان ایک صحیح راستے پہ چل رہا ہے. یہ ارریلیونٹ ہے بات کہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا مریم ہو یا فلانا ہو, یا یہ ارریلیونٹ ہے. جب فیصلہ اوپر سے اترنا ہے تو فیصلہ پاکستان کے لیے اترنا ہے. اور یہ شخص اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج میں کوئی ڈینٹ ڈال دے گا, تو میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی دی تو یہ ڈینٹ جو ہے نا وہ ہر اس چہرے پہ پڑے گا جو یہ سوچ رہا ہے, ہر اس خیال پہ پڑے گا یہ سوچ رہا ہے, کیونکہ یہ وہ فوج ہے جو کہ صرف اب جہاد ٹرینڈ نہیں ہے, اس کے اوپر اس سال میں جو رحمتیں اور برکتیں اور جو ٹرنز آئیں گے وہ بھی آپ دیکھیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم گفتگو بھی کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور سلامتی بانٹنے والا رکھے, آمین.